السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ انڈیا پاکستان کا روایتی ٹاکرا جاری ہے یو اے ای کے اندر۔ ظاہر ہے یہ دونوں ٹیمیں روایتی حریف کافی عرصے بعد ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور جب ٹکراتے ہیں تو پوری دنیا کے جو کرکٹ کے فینز ہیں وہ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ اس میچ کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ بڑا ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک طرف تو یہ میچ ہے، دوسری طرف پاکستان کے لیے جو سنجیدہ چیلنجز ہیں، جو ایشوز ہیں، ہم کافی دنوں سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ اب جو سیلاب آیا ہے صرف مسئلہ سیلاب تک محدود نہیں ہے، ایشوز اس سے بہت بڑے ہیں، کیونکہ اس بدترین سیلاب کی صورت میں جو آگے ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، جو ہم نے کہا تھا ہماری ایگریکلچر کا کیا بنے گا، ہمارے انفراسٹرکچر کا کیا بنے گا، ہمارے سامنے جو انفلیشن ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اس وقت ہمارے سر پہ کھڑے ہیں۔ آئی ایم ایف کا کانٹریکٹ ہونے کے بعد ہمیں کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا ہوگا، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، پولیٹیکل سینیریو جتنا پولرائزڈ ہے، جو مشکلات ہمارے سامنے ہیں، کیا ہمیں اس کا ادراک ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہے؟ کیونکہ اگر ہم بیانات دیکھیں تو ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید سب درد تو محسوس کر رہے ہیں، لیکن اپنے اپنے سیاسی دائرے میں رہتے ہوئے جو میگنیٹیوڈ ہے تباہی کا وہ بہت بڑا ہے، ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت بڑا ہے، کیونکہ ابھی تک تو اسسمنٹ پورے طریقے سے نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان گزشتہ 20 سال سے ماحولیاتی رسک کے اعتبار سے جو ٹاپ 5 کنٹریز کے اندر آتا ہے، اور یہ وارننگز پچھلے کئی سالوں سے چل رہی تھی۔ ڈیمز کی بات کریں، ڈیمز کے لیے بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ سے لے کے انٹرنیشنل جو رپورٹس آتی رہی، ہمیں پاکستان کے اندر جن ڈیمز کی ضرورت تھی اس پہ اس طرح کام نہیں ہوا اتنی دہائیوں کے اندر۔ ڈیمز ہوتے شاید ہو سکتا ہے سیلاب تباہی ضرور کرتا، لیکن اس کا لیول یہ نہ ہوتا جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور 2010 سے 13 تک مسلسل 3 سیلابوں کا ہم نے سامنا کیا۔ 2010 کے سیلاب سے یہ بہت بڑا سیلاب ہے جو اس وقت پاکستان کے کونے کونے میں آیا ہوا ہے، چاروں صوبوں کو اس نے جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے۔ تو اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہماری حکومتوں کی ترجیحات کیا ہیں، تھوڑا سا ہمیں ہوش کے ناخن اور ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں سیاستدانوں کے بیانات، سیاسی جماعتوں کے بیانات، تو حیرانی ہوتی ہے کہ کیا یہ اسی ملک میں سیاست ہو رہی ہے جس کے چیلنجز ہماری توقعات سے بڑے۔ وزیر اعظم گئے بلوچستان، انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ 10 ارب کا اعلان بھی کیا۔ ظاہر ہے یہ ایک پینٹ ہی ہے، پاکستان کے وسائل بھی محدود ہیں، کتنا آپ کر سکتے ہیں، یہ اسپیس بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو سیاسی تلخیوں کا عنصر ہے اس کو ظاہر کیا اپنی گفتگو سے۔ کیا کہا ذرا سنیے۔ چاروں صوبوں میں سیلاب، مگر یہ کام باتوں سے، الزامات لگانے سے نہیں ہوگا، خون پسینہ بہانا ہوگا، تب یہ اس حالت پہ پہنچیں گے جہاں پر وہ اقوام بڑے بڑے فلڈز کو انہوں نے روکا ہے اور سرمایہ کاری سے روکا۔ تو باتیں کر کے، غلط الزامات لگا کے، جھوٹ بول کے آپ قوم کو کب تک دھوکہ اور فریب دیں گے؟ 75 سال ہو گئے، پاکستان آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ جی، وزیر اعظم کہتے ہیں 75 سال ہو گئے، پاکستان آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں کھڑا ہو سکا؟ یہی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش پاکستان کے اندر ابھی تک جاری ہے، اور یہ طے بھی نہیں ہو پا رہا کہ کیوں اور کس کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم نے تو یہ بات کی، عمران خان صاحب سے جب مطالبہ کیا گیا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں یہ جو جلسے جلوس ہیں اس کو آپ نہ کریں اور فوکس ہونا چاہیے کہ جی کسی طرح فنڈ ریزنگ ہو، یا جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے، یا جو ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشنز ہیں، حکومتوں کی ترجیحات یہ ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی بھی 3-4 جگہوں پہ حکومت ہے۔ انہوں نے کیا کہا، ذرا یہ سنیے۔ اخباروں کے اندر کیمپین چل رہی ہے، فرینڈلی میڈیا، ایک میڈیا ہاؤس جو ہمیشہ چوروں کی حفاظت کرتا ہے پیسے لے کے، یہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت سیاست نہیں کرنی چاہیے، جلسے نہیں کرنے چاہیے۔ میں سیاست نہیں کر رہا، میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ سیلاب کے اندر بھی یہ جدوجہد چلی رہے گی، یہ جنگوں کے اندر بھی جدوجہد رہے گی، یہ کبھی نہیں رکنے لگی جب تک ہمیں حقیقی طور پہ آزادی نہیں ملے گی۔ جی، وہ حقیقی آزادی کی تلاش میں ہے، حکومت 75 سالوں کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے کوئی نہیں طے کر پا رہا۔ کیا اس ملک کی جو ہماری ایلیٹ ہے پولیٹیکل، اس کو اندازہ ہے کہ یہ سب باتیں ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ فیڈرل فلڈ کمیشن نے الزام لگایا کہ دریائے کابل اور سوات میں جو سیلابی صورتحال پر محکمہ موسمیات سنگین غفلت کا مرتکب ہوا ہے۔ گزشتہ 2 دن میں محکمہ موسمیات نے کلاؤڈ برسٹ کا کوئی الرٹ جاری نہیں کیا، جس کی وجہ سے دونوں دریاؤں میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ریلا کل نوشہرہ سے گزرا ہے۔ سو یہ ماحول ہے ہمارے ملک کا اس وقت، سیاسی ترجیحات اور معیشت کی کیا صورتحال آگے ہونی ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر زبیر اکنامک ایکسپرٹ ہیں، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر افتخار درانی صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے،
اور کرائسس کے دنوں میں جو ہے وہ زیادہ نظر آتے ہیں, اچھے دن ہوتے ہیں تو یہ بھی غائب ہو جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس افتخار درانی صاحب. ندیم افضل چند صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور ندیم افضل چند صاحب کسان اور زراعت کی بھی بہت بات کرتے ہیں. چند صاحب کو آج اس لیے بھی ہم نے دعوت دی ہے کہ اس پر ذرا آگے کیا ہونے جا رہا ہے. یہ مجھے بتائیے گا, چند صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی چند صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو صورتحال ہے سیلاب کی, وہ تو روز رپورٹ ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. کیا ہم لوگوں کو اندازہ ہے کہ اس سیلاب نے پاکستان کے ساتھ کر کیا دیا اور آگے ہونا کیا ہے؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں تو اندازہ ہے بھی اور نہیں بھی, دونوں باتیں ہیں. کیونکہ اس لیے کہ جو اممیچورٹی کا مظاہرہ ہو رہا ہے نیشنل لیول پہ پولیٹیکل کلاس کے درمیان, وہی لڑائی بات چیت, وہی جلسے جلوس, میرے خیال میں یہ پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے. اس وقت تو پرائرٹی جب کرائسس آتا ہے تو دیکھیں انڈیا کے ساتھ بھی آپ سیز فائر, لائن آف کنٹرول پہ بھی آپ سیز فائر کر دیتے ہیں. صحیح بات. لیکن انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل کلاس کے اندر سیز فائر اس وقت نہیں ہو رہا, اور یہ جواب بہتر درانی صاحب دے سکتے ہیں کیونکہ اس وقت خان صاحب کو چاہیے, لیڈر آف یہ پوزیشن وہی ہے اس وقت, تو ان کو چاہیے کہ اس وقت میرے خیال میں بیٹھ کے جو نیشنل ایجنڈا ہے, جو فلڈ کے حوالے سے ری ایبلیٹیشن ہے, جو کرائسس آیا ہے اور آدھا پاکستان ڈوب گیا ہے, لوگوں کی زندگی تباہ ہو گئی ہے, لوگوں کی کھیتی باڑی تباہ ہو گئی, لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل پنجاب میں باقی علاقوں میں جو لائف سٹاک میں بیماری آئی ہوئی ہے, وہ بھی ایک نیشنل کرائسس ہے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کس برے طریقے سے لائف سٹاک میں بیماری آئی ہوئی ہے. اور پہلے سندھ میں آئی, سندھ سے چلتی چلتی وہ پنجاب کو بھی لپیٹ میں اس نے لے لیا, کے پی کے کو بھی لے لیا, کشمیر کو بھی لے لیا, پورے پاکستان میں اس وقت وہ آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد پنڈی میں لوگ اب دودھ, ہم آج کل ہم اپنا دودھ دو کے اب نالیوں میں پھینک رہے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو نہ پلائے. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جو جانور بیمار ہیں ان کا دودھ نہ لے. تو یہ حالات ہیں, گائے مار رہی ہیں بیچارے غریبوں کی, جن کی ایک ایک دو دو جانور تھے وہ مر رہے ہیں, ان کا مہنگا علاج افورڈ نہیں کر پا رہے وہ. تو یہ صورتحال ہے. ٹھیک, اچھا یہ ملٹیپل فرنٹس کھل گئے, ملٹیپل فرنٹس. جی جی, تو اس میں اس وقت میں ایک سیکنڈ بات صاحب, میرے خیال میں باقی ساری باتیں پر سے پوچھ ڈال کے اس نیشنل ایجنڈا کے اوپر, اس نیشنل کرائسس کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے ہونا چاہیے. کم از کم چاروں چیف منسٹر سی سی آئی کی میٹنگ ہو, پرائم منسٹر بلائیں یا لیڈر جو بھی اپوزیشن کی ساری بیٹھ جائیں اور بیٹھ سر. لیکن یہ کیسے ہوگا چند صاحب؟ یہ بات بہت اچھی بات ہے. میرا تو یہ خیال ہے وہ جو کے پی کے سے انہوں نے لیٹر لکھا ہے وزیر خزانہ نے, ان کو بھی سی سی آئی میں لے جانا چاہیے تھا اس مسئلے کو, لیٹر نہیں لکھنا چاہیے تھا, کیونکہ آئی ایم ایف والا معاملہ بھی اٹس جسٹ راؤنڈ دا کارنر اور بڑے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے. لیکن کیسے ہو؟ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ایک جماعت یعنی وہ تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں کہ سیاسی ایسا نقصان پہنچا رہے ہیں کہ وہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا. جب وزیر اعظم کال کریں, بلائیں چاروں چیف منسٹرز کو, بٹھائیں ساتھ, چیلنج جو ہمارے سامنے ہے دونوں صوبوں میں جہاں پر ابھی پنجاب اور کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, وہاں پر ابھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وزیر اعظم اس طریقے سے سی ایمز کو انگیج کر رہے ہو. بے شک وہ نہ ہو رہے ہوں, یہ تو جیسچر دیں. لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب بھی کہیں میں کوئی سیاست تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو جہاد کر رہا ہوں, اور جہاد کیسے رکے گا؟ جہاد تو جاری رہے گا. تو اس ماحول میں کون بیٹھے گا, کسے بٹھائے گا اور کیسے بیٹھے گا؟ دیکھیں بھائی صاحب, یہ جو جہاد والی بات ہے, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ سیاست ہے اور سیاست میں بھی اس وقت ٹھیک ہے خدمت ہوتی ہے, لیکن سب سے بڑی کرسی کی جنگ لڑ جا رہی ہے. جہاد تب ہوتا ہے جب رول آف ماڈل ہو ہر طرف, اور پھر جہاد کے اور لوازمات ہوتے ہیں. یہاں تو ہم نے ایز اے قوم جو جہاد کیا ہے رشین کے خلاف, اور ہم نے افغان جہاد کیا ہے, آج 20 سالوں بعد پتہ لگا وہ بھی ایک فراڈ تھا ہمارے ساتھ, ہم کسی اور کی لڑائی لڑ رہے تھے. تو یہ جہاد واد والا یہ بیچارے اممیچور ورکروں کو آپ قائل کر سکتے ہیں, یہ کوئی, میں تو اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. اور یہ بہت بڑی ایک مس کمیونیکیشن اور انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. یہ بالکل جہاد نہیں ہے, یہ پولیٹیکل جنگ ہے. پولیٹیکل جنگ بھی رہنی چاہیے. اور اچھے برے دیکھیں ہر پارٹیوں میں لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے اچھے لوگ ہیں, بہت سارے اچھے لوگ ہیں ساری پارٹیوں میں, بہت برے لوگ ہیں ساری پارٹیوں. آپ کے خیال میں یہ پالیٹکس ہو رہی ہے, جہاد نہیں؟ اور اگر کمپٹیشن کرنا ہے, ہیلتھی کمپٹیشن, تو یہ پروونسز آپس میں کر سکتے ہیں کہ سیلاب کے کرائسس سے نکلنے کے لیے کیا پرفارمنس ہوتی ہے. یہ ہے مقابلہ ہونا چاہیے. سر وہ کہتے ہیں جہاد نہیں ہے, یہ سیاست ہے, سیاست کو سیاست رکھیں. اگر آپ اسے جہاد بنا کے لڑیں گے تو ایک عام بندے کے دماغ میں یہ تاثر جائے گا کہ یہ سامنے وہ دشمن ہے, اس کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے. دوسری طرف خان صاحب بھی کہتے ہیں, میں ان لوگوں سے بات کروں, وہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے.
جو ایشوز ہیں پاکستان کے، ہم لوگوں کو اندازہ بھی ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہونے کیا جا رہا ہے سیلاب؟ جیسے پانی اترے گا تو پاکستان کے ساتھ ہونا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میرا خیال ہے کہ میں تو اپنی پارٹی کی بات کر سکتا ہوں، عمران خان صاحب کی، کہ ان کو بالکل پتہ ہے نیچرلی وہ سوشل ورک سے جو ہے سیاست میں آئے ہیں۔ اس وقت کوئی مجھے سیاستدان ایسا بتا دے جتنی سوشل ورک عمران خان نے کیا ہوا انہوں نے کیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اوپر دو رائے دنیا میں نہیں ہے، اگر پاکستان کو ڈسپیوٹ کرنا چاہتا ہے تو بجے وہ کر بھی سکتے ہیں، تو پھر تو وہ بھی آئیڈیل آدمی ہوں گے ان حالات سے پاکستان کو نکالنے کے لیے، اگر وہ سوشل ورک کو فوکس کریں دوبارہ۔ اس لیے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو کل ایک انٹرنیشنل ٹیلی تھان جو ہے نیشن وائڈ اور انٹرنیشنل جو ہے اوورسیز پاکستانی کے لیے ٹیلی تھان عمران خان صاحب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اناؤنس انہوں نے کیا ہوا ہے فنڈ ریزنگ، لیکن کام ہم کر رہے ہیں کیونکہ ان کو دل میں درد ہے غریب کا۔ اچھا، رہی بات جو کہ ہمارے بھائی ندیم افضل چند صاحب نے کی ہے، ویسے آدھے سے زیادہ پاکستان پہ آپ لوگوں کی حکومت ہے۔ جی میں اس طرف جا رہا ہوں جو کشمیر، گلگت بلتستان، KPK، پنجاب، فرض ہے کرنا چاہیے۔ یہ بڑا میرے دل کے قریب گفتگو کر دی ہے ندیم افضل چند صاحب نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دو نظریوں کی جنگ ہے، یہ سیاست بالکل بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے لیے وہ آئیڈیل ہے جس کے لیے پاکستان بنا گیا تھا۔ پاکستان ایک بہت بڑے عظیم خواب کا نام تھا، ان چور و چکوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، ان اٹھائی گیروں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، ان کرپٹ لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ ایک سوچ کا نام تھا۔ اس میں جو ان میں کمپیریزن کہاں ڈرا ہوتا ہے؟ ریاست مدینہ میں پہلے میثاق ہوا اور اس کے بعد ریاست قائم ہوئی، یعنی کہ شہریوں نے ریاست بنائی۔ اس ملک کے خود آزاد جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کو بھی شہریوں نے بنایا۔ ہم نے آزادی کی تحریک لڑی اور ایک ریاست کریٹ کر دی، ریاست ہاتھ چڑھ گئی نہ اٹھائی گیروں کے ہاتھوں میں۔ اب یہ ریاست لے کے آنی ہے کہ دنیا میں علامہ اقبال نے کہا تھا، کیونکہ وہ گر گیا، کیا کہتے ہیں، آٹومن امپائر گر چکی تھی، انہیں کہ دوسری ریاست بنانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اور، کیونکہ 25-30 ریاستیں نکل چکی تھیں۔ اس نے کہا اگر اپنی سیاست اور اپنا کلچر کریٹ کر سکتے ہیں، یہ خطبہ الہٰ میں نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، تب جا کے آپ جو ہے ریاست کریٹ کریں۔ کنڈیشنلٹی لگائی تھی ریاست میں، سیاست کیا تھی؟ فلاح کی، جو کہ اس وقت ریاست مدینہ میں۔ اب آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اینمی ڈکلیئر جو آپ کے ہوئے میں، یہ اینمی رہیں گے، آپ اس فرنٹ پہ ان کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے اور ساتھ میں آپ فنڈ ریزنگ کر کے اپنے صوبوں میں بھی اور پورے ملک میں بھی سیلاب متاثرین کی مدد کریں گے۔ دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر طرح کی جو جنگ ہے جو ان کے ساتھ وہ جاری رہے گی، کیونکہ دیکھیں کووڈ آیا انہوں نے سیاست کی، لوکسٹ آیا انہوں نے سیاست کی۔ آپ میری بات سنیں صاحب، آپ الیکشن کی ڈیٹ کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ الیکشن کمشنر چینج کرانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، آپ نے خود کہا ہے نا بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ ان کے ساتھ ان ایشوز پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ یہ جو اس وقت کرائسس ہے اس کے اوپر تھوڑے دن کے لیے سیز فائر آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں انہوں نے بڑا اچھا سوال پوچھا وزیر اعظم نے کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو خود ہی ریزن ہے ان کی، یہ 70 سال کی جو اس تباہی ہے وہ خود ریزن ہے، وہ کیسے بتائیے کہ میں ریزن ہوں؟ ان کو سوال کا جواب تو ان کے پاس موجود۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا، اور پھر انڈین جو نے ایگزامپل دیا، انڈیا سے بھی سیز فائر کر لیتے ہیں اگر جنگ بندی کسی وجہ سے کرنی پڑتی ہے، تو یہاں پر بھی فار دا ٹائمنگ ملک ڈوب رہا ہے، پورا ملک ڈوب رہا ہے۔ APC میں بلایا، یہ میں سوال پوچھتا ہوں بس، ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا، بلائیں گے تو آپ جائیں گے؟ نہیں ہمیں تو بلایا نہیں سر، اگر آپ کو بلایا تو جائیں گے؟ پہلے بلانے والے تو بنے نا، اگر آج رات تک بلا لیا تو جائیں گے؟ میں سوال دوسری بات پہلے یہ تو جواب دیں، دوسری بات مجھے بتائیں، میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک بات کی آیا جو ہے گلگت بلتستان اس ملک کا حصہ نہیں ہے، خیبر پختونخوا اس ملک کا حصہ نہیں ہے، بالکل پنجاب اس ملک کا حصہ نہیں ہے۔ جب آپ ٹریٹ ڈفرینٹلی کریں گے تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ آئی ایگری ود یو، یہ پرائم منسٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ چاروں CMs کو بلائیں۔ سر میں چند صاحب یہ سوال آپ کے سامنے لاؤں گا، جو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بلایا، بات آپ نے بھی انہیں موقع فراہم کیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم آپ کے مخالف ہیں، لیکن یہ ابھی لاتا ہوں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، آپ اکانومی پہ ظاہر آپ ایکسپرٹ ہیں، سب چیزوں کو سمجھتے ہیں بہتر، ابھی میں ڈیجٹس میں فگرز میں ہم نہیں جاتے۔ 2010 اور 2005 کا زلزلہ، قوم بھی یونائٹڈ تھی، آگے آئی، سب نے ساتھ دیا۔ اس دفعہ پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے ہمیں وہ یونٹی انفارچونیٹلی نہیں دکھائی دے رہی۔ ایفرٹس سب کر رہے ہیں، ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہیں۔ یہ کرائسس 2010 سے بہت بڑا ہے، اور اس وقت شاید اکنامک کنڈیشن پاکستان کی یہ نہیں تھی جو آج ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں پہلے آپ سے ایک جنیرک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان کے پاس کیا چیلنجز آنے والے ہیں؟ یہ سیلاب کا پانی اترتے ہی کیا مسائل ہیں ہمارے لیے؟ دیکھیے میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ 2005 میں سب اکٹھے ہوئے، لیکن 2005 میں ہماری پاکستان کی معیشت پچھلے 25 سال میں سب سے مضبوط ترین
پوزیشن پر تھی. ٹھیک ہے نا, ایک تو یہ جو بھی اس کے لیے کیا سب نے مل کر کیا جیسے بھی ہوا. اب بات یہ ہے کہ آج جو یہ سیلاب آیا ہے, پہلے اس کی نوعیت کو سمجھیے. میں نے کبھی اپنی 70 سال عمر میں نے ایسے سیلاب نہیں دیکھا جو سارے ملک میں, شہروں میں, دیہاتوں میں, کوئٹہ کے پہاڑوں میں اور کے پی کے پہاڑوں میں. یہ اوپر سے نیچے نہیں آیا جو ہمارے ملک کی جو جغرافی بتاتی ہے کہ پانی اوپر برستا ہے تو نیچے آتا ہے. کوئی خبر ہے نا, بالائی علاقوں سے پانی بہتا ہوا جو ہے وہ زمینی علاقوں میں یہ سمندری علاقوں سے بڑھتا ہوا آیا. سمندری علاقے تمام اس وقت زیر آب ہیں. اوپر سے جو ریلا ہے وہ ابھی تک اٹک تک نہیں پہنچا, وہ بھی پہنچے گا. اس کے جو اثرات ہوں گے وہ بہت ہی مضر ہیں. جو اس وقت کاٹن ایریاز کی جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے, جو ایسٹیمیٹس میں نے دیکھے ہیں, بلوچستان کی 100% ایریا کاٹن کی تباہ ہو چکی ہے. سندھ کی 80% ایریا زیر آب ہے. پنجاب میں 30 سے 35% ایریاز کاٹن کے تباہ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ سوچئے کہ جو بھی آپ کے روزمرہ کے ضروریات ہیں, ٹماٹر, پیاز, ان کے جو علاقے زیر آب آ چکے ہیں, جو عام عوام کی جو استعمال کی چیزیں ان کی قیمتوں پر کیا اثر ہوگا. یہ سب چیزیں ایسے وقت پر آ رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت کبھی اتنی کمزور نہیں تھی. ابھی تک آپ دیکھیے قرضوں کے لیے آپ بھیک مانگ رہے ہو صرف اس لیے, کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہو. آئی ایم ایف نے بھی ابھی تک پکی بات نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے اخراجات نہیں کم کر رہے. وزیر اعظم صاحب نے جو کہا ہے نا کہ ہمیں اپنے پیروں پر کیوں نہیں کھڑے ہوئے, بولے سب سے پہلے آپ کو یہ موقع تھا اس دفعہ کہ آپ اپنے اخراجات کم کرتے. کتنا میں نے اس پر آرگیو کیا پچھلے 2-3 مہینے سے. جب تک اپنے اخراجات اپنے 15-20% نہیں کم کیے, یہ آپ کا انفلیشن کا بحران یا آپ کے زر مبادلے کا بحران یہ ختم نہیں ہوگا. ہم میکرو اکنامکس پڑھتے ہیں, اس کا طریقہ کار یہ تھا. آپ نے نئے نئے ٹیکسز لگائے, آپ نے قیمتیں ہر ایک چیز کے بڑھائیں. یہاں پر اب آپ بتائیے کہ اس سیلاب کے لیے جن ریسورسز کی ضرورت ہوگی اور بے تحاشا ہوگی, اگر کے پی کے فائنانس منسٹر نے بات کی ہے, میں اس کا پورا اتفاق کرتا ہوں. ان حالات میں وہ سرپلس کبھی کر نہیں سکتا. سب اگر اس کو پبلکلی بات کرنے سے نہیں جناب, کیا سی سی ہے, کیا ہم سننا چاہتے ہیں. ہم آئی ایم اے سٹیزن آف پاکستان, میں اکانومسٹ ہوں, میں سننا چاہتا ہوں کہ کیا حالات ہے. بہت اچھا کیا. مفتاح اسماعیل کو سمجھ لینا چاہیے کہ یار گھبراؤ مت. دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس لیکن یہ لیٹر لکھنے سے کیا آئی ایم ایف کے اس پہ امپیکٹ نہیں ہوگا؟ اگر آپ کے 2 صوبے کہتے ہیں ہوگا, اس لیے کہ آئی ایم ایف کے پاس اور ونڈوز ہیں اور طریقہ کار ہے. دیکھیے بات سنیں, کووڈ کے دنوں میں آپ کو یاد ہے جب حالات برے ہوئے, آپ کا ایک پروگرام چل رہا تھا, اس کو انہوں نے فریز کیا اور ایک نیا پروگرام دیا, اس لیے کہ اس کے لیے آئی ایم ایف نے ایسے ایک امداد کا طریقہ نکالا تھا تمام دنیا کی. آپ کہہ رہے ہیں ری نیگوشیٹ کریں پھر؟ نہیں, وہ اور چیز ہے یار. وہ پروگرام اب جگہ وہ فریز کر گیا جو چل رہا تھا شروع سے, اس لیے یہ پروگرام اتنا لمبا ہو گیا اور آج تک چل رہا ہے. انہوں نے ایک نیا پروگرام پاکستان کو دیا کووڈ کے لیے, وہ خاص اس کے لیے تھا. اسی طرح ایک اور پروگرام بھی اویلیبل ہے جس کو کہتے ہیں ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ, RFI. یہ پہلے ایمرجنسی اسسٹنس کے نام پر ہوتا تھا, اس کو انہیں ہٹا کر اب ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ بنا دیا ہے تاکہ ہر قسم کے ایسے سیریس حالات جو اچانک آ جائیں, جس میں پاکستان میں اچانک آ گئے ہیں, اب پاکستان کو اس کے لیے جانا. دیکھیں نا, ہمارے پاس نہ پی ٹی آئی کے فائنانس منسٹر کو کچھ پتا ہے جو ابھی تک تھے, اور نہ ان لوگوں کو پتا ہے. دے شوڈ امیڈیٹلی ہیو گون دا بیڈلی نیگوشیٹڈ پروگرام. تو اب آپ کے خیال میں حکومت اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر سکتی ہے؟ نہیں, ری نیگوشیٹ, یہ پروگرام آن ہولڈ ہو جائے گا. تو ابھی اس کی جگہ ایک نیا پروگرام آئے گا, ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ, جو پاکستان کو زر مبادلہ دے گا, اور وہ آسان شرائط پر ہوتا ہے. وہ اس لیے آئے گا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں, میں نے ابھی آپ کو اکانومی کے حالات پورے بتائے نہیں, اس پر ابھی ڈسکشن کریں گے, ٹھیک ہے, کہ جو ہیں میرے خیال میں آپ تیاری دیکھیں. ابھی تک آپ کے پروگراموں پر میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں الارمنگ باتیں نہ کروں, میں سنسنی خیز باتیں نہیں کرنا چاہتا, لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتا. اب جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں یہ میرے خیال میں پاکستان کی ایگزسٹینشل ایشوز ہیں,
یہ تو مجھے دیکھیں ہماری تو عمریں اتنی ہیں کہ مجھے 1971 کے حالات یاد آ رہے ہیں. وہاں پر بھی ایسٹ پاکستان میں ایک سیلاب آیا جس میں لیڈر لیس کنٹری، اس وقت بھی کنٹری میں لیڈرشپ نہیں ہے، مکمل افراتفری آپس میں جھگڑ رہے ہیں. اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا. ایک سیلاب آیا اور پولیٹیشینز کوڈ ناٹ ریسپونڈ ان ٹائم. تو کیا ہوا، ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے سارا گورنمنٹ پر بلیم کیا، اور پھر جو سیپریٹسٹ تھے انہوں نے اس بات کو اٹھا کر اپنے اس کے لیے. ابھی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بھی اسی قسم کے سیپریٹسٹ اور جو آپ کے دشمن ممالک ہیں وہ بیٹھے ہوئے اسی لیے کہ وہ آپ اس کو استعمال کریں. دیکھیں عادل، یہ آپ کا پروگرام ہے، میں شکر آپ نے بلایا مجھے آج. میں کرکٹ میچ چھوڑ کر صرف اس لیے آیا کہ یہ میں قوم کو سمجھاؤں کہ یہ ایک بہت خطرناک اور گمبھیر وقت ہے. جو پرائم منسٹر صاحب نے خود کرنا ہے فیڈرل بجٹ میں وہ کرے نا. یہ اپنے باقی دیکھیں ان کی جو ابھی ڈیلیگیشنز گئی ہیں، قطر گئے، کینیڈا گئے ہیں، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی قوم بینکرپٹ ہو گئی ہے، یہ ایک گورنمنٹ بینکرپٹ ہو گئی ہے. نہیں، عیاشیاں ہیں. میں کب سے کہہ رہا ہوں یہ بند کرو یہ سارا کام. چند صاحب ذرا یہ بتائیے گا، ایک تو جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز کو دیکھے، دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ دوسرا کووڈ کے ٹائم میں بھی ایک پلان فریز ہو گیا تھا، دوسرا پلان آیا تھا. بات ہی کرنے کی ضرورت ہے ظاہر ہے اس سٹیج پہ لے جانے کی، لیکن ایک سچویشن ایسی ہے جہاں کوئی لیڈرشپ یا اسٹرانگ اونرشپ نہیں دکھائی دے رہی، اور سیلاب جو ہے وہ ایک چیلنج بن کے ہمارے سامنے. اور درانی صاحب کہتے ہیں جی آپ نے ہمیں جو ہے وہ بلایا ہے، کسی اے پی سی کرا رہے ہیں، اور یہ تو صحیح بات ہے کہ آپ نے کیوں نہیں بلایا نا، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، دو باتیں ہیں. ایک تو زبیر صاحب کی میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ لیڈر لیس ہیں. سندھ میں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور آپ پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں کہ چیف منسٹر خود ہر جگہ پہ پہنچا ہوا ہے، اور بلاول صاحب خود پہنچے ہوئے ہیں، اور ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی گئے ہیں. تو آپ یہ باقی دو صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. بلوچستان میں پھر آپ کو پتہ ہی ہے باپ ہے، اور یہاں جن لوگوں کی حکومتیں ہوتی ہیں وہاں پہ. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ایک تو میں یہ ان کی زبیر صاحب کی بات کر، دوسرا جو درانی صاحب بڑے ماشاءاللہ سیزنڈ آدمی ہیں، ہم تو ان سے سیکھتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن یہ ٹھائی گیر، یہ چور ڈاکو، یہ اس ملک کا حل نہیں ہے. ہر وقت یہ کار سب نے اب حکومتیں کی ہیں، کسی نے 4 سال کی ہے، کسی نے 5 سال کی ہے، کسی نے 10 سال کی ہوگی. تو سب نے اپنی اپنی باری کا حساب دینا ہے. اور ہے کہ چور ڈاکو کے بیانیاں، اب یہ ٹائم نہیں ہے اس بیانیے کا. اور اس بیانیے سے میں تو اس لیے بھی نہیں اتفاق کرتا، درانی صاحب اور میں اکٹھے کیبنٹ میں رہے ہیں، کہ ہر کیبنٹ میں چور ڈاکو رہے ہیں، اور یہ ایسا المیہ ہے. اور جہاں تک ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ہماری سارا آنکھوں پہ ریاست مدینہ، لیکن ابھی جو کے پی کے میں 5 لڑکے بےچارے مرے ہیں، وہاں تو دریائے فرات کے کنارے پہ ایک کتا مرنے کی بات ہوتی تھی، یہاں تو 5 ابھی جو ریسکیو کا انتظار کرتے کرتے مر گئے کے پی کے سوات میں بہت. اور جن لوگوں نے ابھی ہوٹل دیکھے جس طرح تباہ ہوئے، جو کچھ ہوا، یہ صرف ہم الزامات در الزامات، یہ اس وقت حل نہیں ہے. حل زبیر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ اس وقت اکانومی کا ایکسپینڈیچر پہ کٹ لگے، جو بھی کریں، اس وقت ہمیں اپنی معیشت بھی بچانی ہے، اور ہمیں لوگوں کو بھی ان کو ہوپ بھی دینی ہے. ان کا ریاست کے ساتھ جو معاہدہ ہے ایک عام فرد کا، ریاست نے بتانا ہے کہ ریاست ماں کے جیسی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ریاست سوتیلی ماں جیسی ہے. اور انفارچونیٹلی اس وقت صوبے کے پی کے اور پنجاب اگر فیڈرل کے ساتھ تعاون کر کے آگے نہیں چلیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس عوام کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس جمہوریت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. سر اگر یہ بتائیں نا مجھے چند صاحب ایک چیز تو بتائیں، پہلے بلایا ہے کس نے نہیں بلایا. اب سچی بات ہے مجھے پتا نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کسی کو انوائٹ کیا کہ میں اس لیے، لیکن اصولاً کیا تحریک انصاف کو بلانا چاہیے تھا یا نہیں بلانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کا، بلکہ اگر نہیں بھی بلایا، اگر فیڈرل گورنمنٹ کو بالکل بلانا چاہیے، پہل فیڈرل گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. لیکن کیونکہ صوبائی حکومتیں ان کی ہیں اور اس وقت ان کو خود سی سی آئی کی میٹنگ ریکوزیشن کی جا سکتی ہے، چیف منسٹر لیٹر لکھ سکتے ہیں، آئین کے اندر پابند ہے. دیکھیں چند صاحب میری بات سنیں، چند صاحب ایک تو مجھے یہ بتائیں، لیکن اگر نہیں فیڈرل کو، مجھے اس بات کا کنفرم نہیں ہے درانی صاحب کی بات کا، اس لیے میں کنفرم جواب نہیں. ویسے اصولاً کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بلانا چاہیے تھا یا نہیں بلانا چاہیے؟ بلانا چاہیے تھا. بلانا چاہیے تھا. اچھا، ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ ان لوگوں کو نہیں بلایا گیا. دوسری بات یہ سر، یہ اے پی سی کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے مطلب آپ کی ایک حکومت ہے اتحادیوں کی، اس میں تقریباً تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں، تو وہاں پر تو وفاق اور صوبوں کی کوارڈینیشن کیا ہونی چاہیے، یہ طے ہونا چاہیے
بجائے اس کے کہ اے پی سی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سائڈ بائی سائڈ یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے، لیکن ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے ریکوزیشن دے دیں، وزیر اعظم خود کیوں نہیں انیشیٹ کرے؟ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کو چاہیے کہ ان دونوں صوبوں کے اندر جو وزرائے اعلیٰ ہیں، forget about their political affiliation، آپ صوبے کا تو سوچیں، ان کو انگیج کریں اپنے ساتھ کہ کس طرح ہم نے اس کرائسس سے نکلنا ہے۔ نہیں جی، میں اس بات پہ تو عادل بحث ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا انسانی المیہ ہوا ہے، یہ جو آفت آئی ہے، اس سے نپٹنے کے لیے یہ ان چیزوں کا تو میں کہتا ہوں ہر ایک کو آگے بڑھنا چاہیے۔ فیڈرل گورنمنٹ کا پہلے حق بنتا ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ کو پہل کرنی چاہیے۔ اچھا چند صاحب مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کسان کا تو آپ خیر ویسے ہر پروگرام میں بات کرتے تھے، آپ ان چند پولیٹیشنز میں سے ایک ہیں جو ٹی وی کے اوپر آ کر کوئی بھی ایشو ہو کسان کا ذکر ضرور کرتے تھے۔ اب یہ ہوگا کیا؟ دیکھیں نا، ایک طرف آپ ابھی یہ ملٹیپل فرنٹس کھل گئے، اب تو پولیٹیکل اینیمیٹی ختم ہو گئی ہے، یہ آپ لوگوں کی سیاسی لڑائی چھوٹی پڑ چکی ہے، اب آپ لوگوں کو سب کو حلقوں کے اندر جو ہے وہ دشمنیاں اور دوستیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب عام بندہ جب عمران خان صاحب کیمپین کریں گے اور مسلسل کیمپین کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ دیکھو مہنگائی یہ ہو چکی ہے، وہ بتاتے ہیں میرے دور میں 17% تھی، آج 45% ہے، وہ جب بتائیں، اور پھر جب لوگ اپنے معاشی حالات دیکھیں گے جو اس وقت ہیں، تو وہ تو ان کو مطلب سپورٹ سوٹ کرے گا عمران خان صاحب کا نیریٹو اور ان کا بیانیہ، تو آپ لوگ اس ایشو کو کیسے ایڈریس کریں گے اگر پولیٹیکل انگیجمنٹ خود سے نہ کی؟ کیونکہ آپ کو تو کسان اور ہاری جو ہے وہ سندھ کا اور پنجاب کا وہ تو ویسے ہی گھیر لے گا کہ چھوڑیں عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو، آپ بتائیں آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بالکل یہ جو بات ہے نا جی، الیکشن کی یا الیکشن کے نعرے کی یا ایجنڈے کی، ہر پارٹی کا حق ہے، خان صاحب کا بھی حق ہے، بالکل ان کی پارٹی کا بھی حق ہے کہ وہ جواب مانگیں حکومت سے، لیکن کتنے مہینوں کی حکومت کا جواب مانگیں گے؟ پرانا حساب بھی مانگیں، پرانا حساب بھی 10 سال سے وہ مانگ رہے ہیں، لیکن اپنا بھی 4 سال کا حساب دینا پڑے گا، اور یہ پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ وہ کس کے حساب پہ یقین کرتی ہے کہ کون کس نے کیا 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 ہے، اس کے وہ اپنا بھگت لیتے ہیں۔ اور لیکن سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا ضروری ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ماحول سازگار ہونا ضروری ہے، اور اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ سیاست میں شدت ختم ہونی چاہیے۔ شدت کا اثر لیڈرشپ کو نہیں پڑتا، نیچے ورکروں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، فیملیز کے اندر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، کئی گھر اجڑ جاتے ہیں، یہ اندازہ نہیں ہے لیڈرز کو، اور میں سمجھتا ہوں اس شدت کو ذرا ختم کرنا چاہیے۔ یہ جو بار بار جہاد کا لفظ، وہ بھائی جہاد جب کیبنٹ میں خسرو بختیار ممبر ہو تو جہاد نہیں ہوتا، جب تھائی وال میں 5 قتل ہو جائیں اور پھر صلح ہو جائے بیچاروں کا، وہ معصوم بچوں کا، جہاد کا یہ لفظ نہیں، حسینیت کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ باتیں حسینی کردار ہونے کے لیے اور بہت سارے لوازمات چاہیے ہوتے ہیں، اور ہم سب گنہگار لوگ ہیں، ہم ان کی جوتوں کی خاک ہیں۔ دیکھیں، یہ بات اپنی سیاست میں اپنے نظریے پہ قائم رہو، اپنے نظریے کا پرچار کرو، لیکن جہاں تک اس کو مذہبی ٹچ دینا یہ غلط بات ہے، اور اس شدت میں سمجھتا ہوں شدت ختم کرنی چاہیے، ہمیں ٹاک شوز میں بیٹھ کے بھی ختم کرنی چاہیے، ہماری پولیٹیکل کلاس کو بھی ختم کرنی چاہیے، اسی سے ہماری اکانومی بہتر ہوگی، اسی سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، اور یہ ملک کی خدمت ہے۔ کل کو خان صاحب پہلے حکومت میں آئے تھے، اپوزیشن کی ضرورت پڑتی ہے، بینچز تبدیل ہوتے رہتے ہیں، پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے، پولیٹیکل ڈائلاگ جب بھی نہیں ہوتا انسان بند گلی میں چلا جاتا ہے، پھر بندہ پچھتاتا ہے کہ یار اس وقت میں یہ کر لیتا۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں اس نیچ پہ نہیں جانا چاہیے۔ اوکے، ایک بریک کے بعد پھر اس کا جواب دیجیے گا تاکہ جواب دے سکیں آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ دورانی صاحب وہ کہتے ہیں جی جو سیاست کی شدت ہے اس کو تو ختم کریں، آپ مذہب کو اپنے جس طریقے سے سیاست میں استعمال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ حق پر ہیں یا حسینیت پر ہیں، کیونکہ اندر ہر پارٹی کے اندر لوگ اچھے برے موجود ہیں، کرپشن کا ایلیمنٹ آپ کے دور میں بھی رہا، یہ چیزیں بھی رہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک طرف یہ تو ٹھیک ہے، ابھی ہم نے کہا، انہوں نے کہا جی میں دیکھوں گا، بلانا چاہیے تھا آئیڈیلی یا نہیں بلایا، ساری بات۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف جائیں گے تو یہ جو اکنامک کنڈیشن ہے کنٹری کی، میں آپ سے سمجھنے کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں، پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی جاؤں گا یہ بات پوچھنے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ڈٹے رہیں اور آپ بھی ڈٹے رہیں اور ملک کی معیشت بھی جو ہے وہ اس حال میں ہو تو وہ پاکستان کی سروس ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں شدت پسندی کی تو نہیں، ایک پوزیشن کی بات ہے، پرنسپل سٹانس کی بات ہے جو ہو رہی ہے، اور دنیا میں ہمیشہ آپ آئیڈیلز کریٹ کرتے ہیں اور آئیڈیل پرسو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی،
اور دنیا میں اللہ میاں نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ہر دن گزرنے کے بعد جو ہے وہ معیار نیچے گرتا جائے گا. یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا, یہ سب سے بہترین کتاب جو ہم پہ نازل ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہے. آپ آئیڈیل کریٹ کرتے ہیں اور آئیڈیل کو اچیو کرتے ہیں, ملے نہ ملے یہ تو کوشش ہے نا جی. میں نے بھی نام تاریخ میں لکھا جائے گا, آپ کا بھی لکھا جائے گا, ڈاکٹر صاحب کا بھی لکھا جائے گا, اور ندیم افضل چند صاحب کا بھی لکھا جائے گا. یہ تو میرا اور اس کے درمیان کا رشتہ ہے. ہم وہ آئیڈیل انوائرمنٹ جس کے لیے سوچا گیا تھا, جس طرح ویسٹ نے سوچا عثمانیوں کے بارے میں, اس طرح ہم نے اپنے لیے سوچا کہ یہ ہونا چاہیے. ابھی اس کو یہ لبادہ اوڑھ دینا کہ جی یہ مذہب کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں نے ابھی آپ کو بریک میں کہا امریکہ کے ڈالر کی وہ لکھا ہوا ہے ان دی گاڈ وی ٹرسٹ. سو وٹ ڈو یو ٹرم اٹ ایز؟ تو اسٹیٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ ڈالر پہ کیا لکھنا ہے, روپی پہ کیا لکھنا ہے. مذہب کا استعمال ریاست تو فیصلہ کرے گی نا, انڈیویجول یا گروپ تو فیصلہ نہیں کرے گا. اسٹیٹ نے تو ڈیسائیڈ کر دیا, آبجیکٹو ریزولوشن ڈال دی انہوں نے. آپ کے آئین کا حصہ ہے, ڈینائی کر دیں آپ اس کو. نہیں, کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ تو پھر تو اسٹیٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا. تو اسٹیٹ آرگنز جو ہیں وہی اس مسئلے کو حل کریں گے نا کہ یار کتنا, کیسے, کہاں تک آپ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے ہیں, آپ ورلڈ بینک سے ڈیل کرتے ہیں, آپ انٹرسٹ پہ کام کرتے ہیں, سود کی تو اجازت نہیں ہے. تو پھر سود کے ساتھ آپ نے نظام نہیں چلایا. ابھی دیکھیں نا, چلایا کہ نہیں چلایا پہلے دیکھیں سر میری بات سنیں, چلایا کہ نہیں چلایا؟ بالکل چلایا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دس ڈیبیٹ بیکاز میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ مذہبی حوالے سیاست کے اندر یا صحافیانہ ڈیبیٹ کے اندر ہم اوائڈ کریں. دوسری چیز یہ بھی آپ اگر وہ انہوں نے ایک مثال, ایک تو یہ اس کو اوائڈ نہ کریں. دیکھیں یہ جو گفتگو ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اس کو کوئی ٹیبو نہیں ہے پاکستان میں کہ ہم گفتگو نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے ایک آئسولیٹڈ سیکشن کا یہ کوئی ٹیگ سم ون اینڈ الیج سم ون ریلیجسلی, وہ ڈینجرس بات نہیں. دیکھیں ابھی مجھے بتائیں بی بی سی پہ ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں ان کی کہ نہیں بنی ہوئی ہیں, اس کی آصف زرداری کی اور نواز شریف کی ہم نے بنائی ہوئی ہیں. اچھا, پیناما ہم لے کے آئے ہیں, وہ جو حدیبیہ پیپر مل تھا ہم تھے, اومنی گروپ ہم لے کے آئے ہیں. تو ہم تو بیسڈ الیج تو اس پہ کر رہے ہیں جو ایویڈنس ہے. آپ ایویڈنس میں جو بات کریں گے تو ہم اسی بات کریں گے نا جی, جو ایویڈنس اویلیبل ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. الیج اس طرح کی ہے نا آپ کو کہ میں خود صبح اٹھتا ہوں, جس طرح کہ تیمور جھگڑا کا انہوں نے لیٹر اٹھا کے پولیٹیسائز کر دیا. تیمور جھگڑا نے ہمیں بھی, ہماری حکومت میں بھی خط لکھتے تھے, وہ دیٹس ہز پروونشل رائٹ, اس نے ایکسرسائز کرنا, فائنانس منسٹر اور صوبے کا, اور وہ بار بار لکھتا رہے گا بیکاز میں اور آپ نہیں رہیں گے, تاریخ رہے گی, تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ کہاں پوزیشن تھے. انہوں نے اٹھایا. اب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ, اسٹاف لیول ایگریمنٹ, آپ کا بورڈ کا اجلاس ہونا ہے, پیسے آنے, آپ 2 دن پہلے اگر کہیں گے کہ پنجاب اور کے پی کے اس ایگریمنٹ کو پرسو نہیں کریں گے, نہیں سر, کنڈیشنز کو نہیں مانیں گے. سر انہوں نے کہا ہے, سر ڈاکٹر صاحب نے خط پڑھا ہوگا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہم سے پوچھا سرپلس کی بات کی کہ یہ پیٹ کاٹیں گے اور آپ ہماری مدد کریں. ہم نے 24 گھنٹے میں رسپونڈ کر دیا. ایگریمنٹ ہونا تھا نا جی. 2 مہینے میں آپ نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے. تو وہ کب ہوگا؟ ہم نے تو کر دیا, آپ کب کریں گے؟ ابھی اس کو انہوں نے اٹھایا اسٹریٹجک میڈیا سیل نے, اور اٹھا کے اتنا بڑا کر دیا کہ کوئی خط پڑھ نہیں رہا. یہ تو روٹین لیٹر ہے. محمد اظہر سے پوچھیں, شوکت ترین سے پوچھیں, ان کو بھی وہ خط لکھتا تھا کہ یار میرے NFC ایوارڈ کے پیسے دے دے. فاٹا مرجر کے کمیٹڈ پیسے ہیں, ہر سال دینے ہیں, نہیں دے رہے. اچھا, NFC میں جو شیئر ہے آپ کا ہائیڈل کا وہ نہیں دے رہے ہیں, تو وہ بیچارہ نہیں مانگیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں, یہ تو آپ کی گورنمنٹ تھی نا, 9 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے, تو جو ٹیکسز کا ایشو ہے, جو صوبے کا رائٹ ہے, آپ کی 3-3.5 سال حکومت تھی, آپ کتنا لے لیا آپ نے ان سے فاٹا کے لیے؟ اور ویسے سر ہم نے دیکھیں, ہم نے پیسے روکے نہیں تھے, انہوں نے پیسے روک دیے. یہ فرق ہے ان میں. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی بڑا بہترین ان کو سب پیسے دے دیے تھے, ہم پیسے دے رہے تھے, انہوں نے آ کے پیسے روک لیے ہیں. یہ ٹھیک ہے, یہ ٹیکنیکلی بات اپنی جگہ درست ہے, لیکن بات یہ میرا یہ خیال ہے کہ 2 صوبے یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایسے وقت پہ پرابلم ہوتی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی چلیں. میری گزارش اس میں یہ ہے کہ اس کو انہوں نے پولیٹیسائز کیا بیکاز ہمارے بغیر, ہم نے لیٹر لکھے بغیر بھی تو 4 مہینے سے اسٹاف ایگریمنٹ نہیں ہو رہا. اس میں تو تیمور جھگڑا نے خط نہیں لکھا ہوا تھا, تیمور جھگڑا تو کمیٹڈ تھا, تو کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ انہوں نے اپنی نلائکی اٹھا کے ہم پہ ڈال دی. اچھا, ابھی کسی بھی جگہ پہ کوئی بیسک ایمانداری ہو, کیونکہ پوسٹ ٹروتھ ایرا جو ہے نا, جو یہ پوسٹ ٹروتھ ایرا جس میں ابھی کمیونیکیشن جو ہے ورلڈ, وہ سچ کو بڑی خوبصورتی سے نکال دیتی ہے, اور جو جھوٹ ہے وہ ٹریک کر رہا ہوتا ہے آپ کو. تو یہاں پہ اس معاشرے میں وہ معاشرہ آنا چاہیے جہاں پہ ابھی ہم ویسٹ کی مثالیں دیتے ہیں. یہ مسلمان معاشرہ ہے, اس میں یہ اسٹرگل نہ کریں. ہم نہ بولیں کہ ہم کرنی چاہیے, بٹ اب جب دیکھیں حضور, وہ جو 5 لوگ جو جاں بحق ہو گئے بیچارے, بالکل وہاں پر آپ ایک ریلیجس ایگزامپل اگر دیتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تھی کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی جو ہے وہ مر جائے گا تو اس کی ذمہ داری جو ہے. کسی نے تحقیق کی, ندیم افضل چند صاحب نے تحقیق کی. ادھر 5 بندوں کو کوئی ویڈیو بھی بنا رہا تھا, بڑی کلیئر فوٹیج ہے وہ. ان 5 بندوں کو آپ DC کوہستان کو فون کیجیے گا, ایک بندے نے رسی پکڑی اور وہ آ گیا. ادھر گاؤں والے کھڑے ہیں,
رسی تو پھینک رہے ہوں، ابھی ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا. آپ کا خیال ان لوگوں نے کوشش نہیں کی؟ اتنی کلیئر ویڈیو کون بنا رہا تھا ان کے پاس سے؟ نہیں تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دی ایفرٹ واز دیئر. بھلے ایک نیچرل مطلب گاؤں والوں نے رسیاں پھینکنی ہیں بچانے کے لیے. کے پی کی حکومت ہوگی تو گاؤں والوں نے رسی پھینکنی ہے، باقی صوبوں کی حکومت ہوگی تو تباہی جو ہے حکومت ہوگی. یہ غلط آپ کی دیکھیں نا، آپ کی گورنمنٹ ہے ادھر. میں آپ کو بتاتا ہوں سر، اس وقت یہ جو تاثر ہے نا کے پی گورنمنٹ کا، اس کو اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے خیبر پختونخوا گورنمنٹ میں آج پولیس والوں کے لیے، 1122 والوں کے لیے، واسا والوں کے لیے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے لیے جتنی کیٹاسٹرفی کے پی سے گزری ہے، جس طرح مینج کی گئی ہے، آپ خیبر پختونخوا سے آپ جا کے ان سے پوچھے گا. میں اپنا پروپیگنڈا میں نے یہ نہیں کہا کہ گورنمنٹ ایفرٹ نہیں کر رہی، میں نے آپ کی ریلیجس ایگزامپل کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ یہ پیمانہ رکھیں گے تو وہ پیمانہ آپ کے لیے بھی وہی ہوگا جو اپلائی ہوتا ہے ریاست مدینہ. ایک چیز جو بھی ہو رہی ہے اس کا حکمران، اس کا ذمہ دار ہے. آپ سر ان 5 لوگوں کو بچانے کے لیے گورنمنٹ کوشش کی کون گیا؟ جی کوشش کون گیا بالکل. وہاں پہ کون سا محکمہ تھا، کس نے وہاں پر؟ دیکھیں کے پی کا جو سب سے بہترین محکمہ اس وقت کام کیا ہے، جنہوں نے کمراٹ سے میں اس پرٹیکولر کیس 1122 کے لوگوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے وہ گئے ہیں وہاں پہ، پورا اس گاؤں جو ہے نکلا ہوا ہے وہاں سے، جس طرح ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نوشہرہ میں گیا ہے. آپ ایفرٹ چیک کر لیجیے اس کو جا کے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب ذرا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ گفتگو آپ نے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی، جو پولیٹیکل پارٹیز کی ہماری اس وقت بحث ہے وہ سن نہیں رہے ہوں گے آپ. فلڈ کمیشن محکمہ موسمیات کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، حکومتیں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں کہ یہ اس کا یہ اس کا سارا جو چل رہا ہے ہمارے. میں ایک میرے سامنے آئی تھی ڈیٹیلز کہ 1960 میں ورلڈ بینک نے بتایا تھا کہ 1991 تک کالا باغ ڈیم اور پھر دیامر بھاشا بنے گا تو معاشی ترقی کی رفتار بھی بڑھے گی پاکستان کی. ڈیمز ہم نے اس طرح نہیں بنائے، کنٹروورشل ہو گئے. 30 سال بعد بھی یہ ڈیم نہیں بن سکے. ڈیمز کا جو ہوتا ہے وہ نے سارا حال دیکھا ہے. آپ ایک تو یہ کہ جو لانگ ٹرم پلاننگ تھی ہمارے ملک میں کنٹینیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے بھی تھی، ایک ریزن یہ بھی ہے. لیکن اب جو ہمارے سامنے سچویشن ہے، جو یہ آپ بھی بات کر رہے ہیں، کیسے ہم ڈیل کریں گے اس سارے مسئلے کو؟ پیسے مل بھی گئے، کچھ چند ارب ڈالر مل بھی گئے تو چیلنج تو اس سے بہت بڑا ہے. گراؤنڈ پہ تو سچویشن بہت ورسٹ ہے. کیسے میٹ کریں گے ہم اس کو؟ آپ کو جواب دینے سے پہلے دونوں باتوں کا، ایک آپ نے بات کی ڈیمز کا، دوسرا اباؤٹ دی ریسورسز اینڈ دی چیلنجز. ٹھیک ہے نا؟ میں یہ کہوں گا کہ میں اپنے آپ کو اس اسلامی ڈیبیٹ سے دور کرنا چاہتا ہوں. میں تو ہر روز قرآن شریف پڑھتا ہوں، اس کو غلط کوٹ نہیں کرنا چاہتا، اور اس کو اپنی سیاست کے لیے کبھی کسی کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. یہ دین فروشی ہمیں ختم کرنی چاہیے. پہلے بھی ہمارے پاس دینی پارٹیاں کافی ہیں، سمجھ گئے نا؟ ہمیں اس وقت بات کرنی چاہیے یہاں پر قوم کی خدمت کرنے کے لیے. آپ کے اوپر سب سے بڑا اسلامی فرض ہے کہ آپ ایک ایک پیسے کا حساب دیں اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. بات وہاں ختم کرتا ہوں. آئے جناب ڈیمز کے اوپر، اس دفعہ یار میں مانتا ہوں کہ فلڈ مینجمنٹ کے لیے ڈیمز پلے اے پرٹیکولر رول، ایک ان کا ایک کردار ہوتا ہے. اس دفعہ دیکھیں یہ اللہ کے یہ جو عذاب آئے ہوا ہے پاکستان کے اوپر، اور آپ سب ہم سب پارٹیز مل کر، عوام نے یہ حکومتیں سب مل کر اپنے گریبان میں دیکھیں کہ یہ کیسا عذاب ہے. کہ یہ پہلے دیکھیے اگر کراچی سے سندھ سے شروع ہوا، یہ کوئی ڈیم اس کو نہیں روک سکتا تھا. یہ اس کے ڈیموں سے نیچے کے علاقے ہیں. بلوچستان میں جہاں ہوا وہاں پر بھی کوئی ڈیم کے وہ نہیں منصوبے نہیں ہیں. کالا باغ ڈیم کا آپ نے ذکر کیا، ابھی تک جو سیلاب کا ریلا اوپر سے آ رہا ہے وہ کالا باغ ڈیم تک نہیں پہنچا اور تباہی ہو گئی ہے. دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے ایک آفت ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے نپٹیں گے. ہر ایک اپنے جو صلاحیت ہے اور جو ریسورسز ہے اس کے مطابق کریں گے. آپ ایک دوسرے کی طرف اگر یہ لوگ انگلی اٹھاتے بھی ہیں، میں کہوں گا ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ یہ لوگ ان کی کارکردگی شاید اس سے بہتر ہو جائے، لیکن یہ باتیں کر کے پھر اپنا یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا پھر اس کے لیے. دیکھیں نا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ نے کتنا اچھا کام کیا جو اکارڈنگ ٹو دی نیوز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو پاکستان کو جن ریسورسز کی ضرورت ہے اس میں جو ان میں سے کسی صوبائی حکومت نے، کسی بھی مرکزی حکومت نے ہمیں وہ سیونگز نہیں دکھائیں ابھی تک. پچھلے سال، اس سے پچھلے سال میں عمران خان کی حکومت کو بھی یہی کہتا رہا. میں آئی ٹرائی ٹو ایڈوائز دیم کہ آپ لوگ اپنے اخراجات کم کریں. جب کم کرو گے تو پھر آپ کے پاس گنجائش ہوگی فار فلاحی بہبود. آپ دوا یہ دے رہے سبسڈیز، لیکن آپ کے پاس تو آپ نے نیچرلی انفلیشن کو بڑھانا ہے.
ایک ہاتھ سے دے رہے ہو، ایک ہاتھ سے لے رہے ہو. آپ نے آئندہ بھی کرنا ہے. پہلے آپ اکنامک سٹیبلائزیشن سیکھیے کہ کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس. آپ اپنے گھر کے اخراجات دیکھ لیں عادل. اگر آپ صرف زکات دو، اور قرآن شریف میں میں نے پڑھا ہے کہ آپ اتنا ہاتھ مت پھیلائیں کہ آپ غریب ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، آپ دیں لیکن اپنے حد کے اندر. یہ حکومت کا پیسہ یہ آپ کا نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کا ہے، نہ کسی اور پارٹی کا ہے. یہ ہمارے ٹیکسز ہیں. ہمیں لوٹ لیا ٹیکسز نے. ہم تو مر گئے ٹیکسز کے بوجھ کے نیچے. یہ ہمارا پیسہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے تمام پارٹیاں استعمال کرتی ہیں. بس کافی ہو گیا. کتنی ونڈو ہے کہ یہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کٹ کر لیں؟ وہ کہتے ہیں وہ جناب کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں پچھلی گورنمنٹ کے دوران ہم نے بھی کٹ کیا. کیا. وہ چھوڑیے، وہ جو ہو گیا ہو گیا. کتنی ونڈو ہے، کتنی اسپیس اور سے ہماری بچت کیا ہوتی ہے؟ آج یا 15-20% بتائیں کون سا بجٹ ہے؟ آپ اپنے گھر کا کچن کا بجٹ دیکھ لیں. 15-20% کٹنگ نہیں کر سکتے اگر حالت خراب ہو جائے. ہر ایک کر سکتا ہے. یہ وہ کریں گے تو پھر اس میں آپ کے لیے پیسے بنیں گے کہ آپ جو دیکھیں ابھی جو تباہی ہوئی ہے نا، وہ صرف انفراسٹرکچر کی نہیں ہوئی، لوگوں کے گھروں کی. آپ نے ان کو ہیلپ کرنا ہے، کمپنسیٹ کرنا ہے. آپ کے ہیلتھ فیسلٹیز باقی چیزوں کی ہوئی ہے. بجلی کے جو مواصلات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. آپ کے اس وقت کالام میں میرے فیملی کے لوگ سٹرینڈڈ ہیں. وی کی ناٹ ریچ دیم ایون، اس لیے کہ ٹیلی کام کمیونیکیشن ختم ہو گئی ہے. پیٹرول نہیں پہنچ سکتا. آپ نے دیکھنا ہے آپ کے پاس یو نیڈ اے لاٹ آف ریسورسز. تو آپ کے پاس دیکھیں. اور آئی ایم ایف کی جو ہے نا، اسے پہلے اسے جنگ سے ڈرے مت، پہلے سمجھے اس کو. میں کہوں گا یہ جو مفتاح اسماعیل ہے اس کی تو بالکل لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. ہی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ اس وقت ریپڈ، میں پھر سے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ RFI کے نیچے یہ جا سکتے ہیں کہ یار جو ہم پر ایک دم مصیبت آ گئی. دیکھیں ساری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے. تمام ممبرز آف دی IMF آر کنٹریبیوٹنگ، پیسے آپ کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. 1 ملین 2 ملین، اس سے ہمارا کام نہیں بننے لگا. لیکن پہلے مجھے آج کل پرائم منسٹر اناؤنس کرے اور تمام چیف منسٹر کہ ہم نے جناب 15-20% کٹنگ کر دی تمام ہر ایکسپینڈیچر میں، ڈیفینس والے بھی، تاکہ ہمارے پاس پیسے بچے اور ہم یہ جو ہمارے پر مصیبت آئی ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے راستہ نکالیں. چند صاحب، وہ ڈاکٹر زبیر صاحب کی آپ گفتگو سن رہے ہوں گے، ایکسپینڈیچرز کہتے ہیں کم کریں، اور مفتاح اسماعیل صاحب پہ تو خود میاں صاحب نے اور پارٹی نے آدھی جو ہے وہ عدم اعتماد کر دیا ہے. آدھی پارٹی ڈیفینڈ کر رہی ہے، آدھی مخالفت کر رہی ہے. آپ کی اتحادی حکومت ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مفتاح اسماعیل صاحب از ڈوئنگ گڈ، ٹھیک جا رہے ہیں، یا مسائل ان کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک زبیر صاحب کی بات کا ہے، ٹیکنیکلی بالکل وہ بہت ساری باتیں ان کی ٹھیک ہیں. ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی جو لوگ نہیں ٹیکس دیتے، بجائے ان کو پوچھنے کے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں آپ ان پہ ڈبل کر جائیں، ان کو سکرو کرتے جائیں، یہ کوئی اچھی ٹیکسیشن کی پالیسی نہیں ہوتی. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں. اب جہاں تک مفتاح اور دوسری جو آپ نے بات کی، ان کی یہ اندرونی لڑائی ہے یا اس کا میں کیا جواب دیتا ہوں. لیکن میرے خیال میں اگر آپ کی حکومت اور آپ کے وزیروں کے اوپر آپ کی پارٹی ایسے کمنٹس کرے تو یہ نہیں ہونے چاہیے. یہ انفیئر ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو اور تیسرے نمبر پہ جو بات آپ نے کی ہے نا جی، دین فروشی والی، پھر میں کہوں گا، میں زبیر صاحب کو، انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. یہی اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم ہے. ہم نے نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی، پتہ چلا الٹیمیٹلی ایجنڈا کوئی اور تھا، مارشل لا لگ گیا. اب بھی 88 کی لڑائی دیکھ لیں، 97 میں دیکھ لیں کس حد تک شدت پیدا ہوئی شہید بی بی کے درمیان اور میاں صاحب کے درمیان. اس وقت میاں صاحب صوبے میں تھے تو وفاق کے خلاف بغاوت تھی. اب یہ وقت ایسا آیا ہے، کرائسس کا دور ہے. پلیز میں تو یہی کہوں گا، درانی صاحب بڑے سیزنڈ آدمی ہیں اور اچھی رائے دے سکتے ہیں. اگر ان کی کوئی وہاں جب ان سے لی جائے گی تو یہ اچھی رائے دیں. پولیٹیکل ڈائلاگ ہی ہونے چاہیے الٹیمیٹلی، اور اس سے نہ بیانیہ کمزور ہوتا ہے، اس سے ریاست مضبوط ہوتی ہے، سیاست مضبوط ہوتی ہے. سیاست ضروری چیز ہے. سیاست سے ہی ملک بنتے ہیں، سیاست سے ہی نظام بنتا ہے. سیاست کو گالی نہیں ہمیں بنانا چاہیے. اور یہ کرپٹ سر اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل میگزینز، پیپرز بڑے بھرے ہوئے آپ لوگوں کی کرپشن سے. وہ کہتے ہیں ہم تو اس پر بلیو کرتے ہوئے آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں. میں وہی بات کرنے لگا ہوں. BBC کی بات آئی ہے تو یہاں فائنینشیل ٹائمز کے آرٹیکل مضبوط بھی آ گئے ہیں. اور دیکھیں پچھلے دور میں
आसम, जनरल आसम का पापा जान वाला स्कैंडल या मलक रियाज वाला, या उसके बाद तीसरे जो आए हैं और बहुत सारे स्कैंडल आए हैं, ऐसे हर दौर में स्कैंडल्स आते रहते हैं। और उसके ऊपर चेयरमैन नैब वाला जो मॉरल स्कैंडल था, अकाउंटेबिलिटी चेयरमैन नैब के ऊपर जो, अब इसके ऊपर रियासत मदीना के नाम लेने वाले उस वक्त खामोश रहे, अकाउंटेबिलिटी की कोई बात नहीं हुई। इसके ऊपर मैं जब आप बुलाएंगे मैं आपके प्रोग्राम में डिबेट करने के लिए तैयार हूं। और ऐसे 20 और स्कैंडल हुए हैं जिस पे खामोशी इख्तियार की गई। तो मेरे ख्याल में हमें आगे चलना चाहिए, गलतियां सबसे हुई हैं, सही है, अच्छाई की, कौम को होप दें। कौम को इस वक्त क्यास में हमने डाला हुआ है, लोग डिप्रेशन का मरीज हो गए, कुछ महंगाई ने कर दी है, कुछ हमारी सियासतदानों की जबान दराजी और दीन फरोशी ने कर दी है। प्लीज इससे आगे निकले। ओके, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इसका जवाब देगा। सुन तो आपने सब लिया है कि क्या क्या कुछ हुआ, कहां कहां आप लोगों ने अवॉइड किया जहां पर बात करनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद मजीद बात होगी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।